لیکن معاشرے میں 13 رجب المرجب کو حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کا یوم ولادت منایا جاتا ہے۔ اسی مہینے کی 22 رجب المرجب کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ اسی مہینے کی 27 رجب المرجب کو حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے ان میں سے جو عظیم معجزہ عطا فرمایا یعنی شب معراج ہے، شب معراج کا سفر ہے، وہ بھی اسی مہینہ میں ہے۔ اس مہینہ کے شروع میں تقریباً ہر جگہ پہ اللہ کے ولیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور بالخصوص حضور خواجہ خواجگاں خواجہ ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ جو بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر، اس کی فکر، اس کا نام جو ہے مخلوق کے دلوں میں ڈال دیا کرتا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری مخلوق اس کی ہو جایا کرتی ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے امت کے جتنے بھی اکابر اولیاء کرام ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے بزرگ ہیں ان کی کتابیں ابھی موجود ہیں، یہ کوئی بڑے پرانے بزرگ تو چلے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کی تعلیمات اور ان کی جو کتب ہے وہ غائب ہو چکی ہو۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ، ان کی کتب موجود ہیں، ان کی تعلیمات موجود ہیں۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا گیا کہ بس ان اولیاء کرام کی محبت اور ان کا نام لے لیں گے تو ہماری کامیابی ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ دیکھے صرف نمازوں کا خیال نہیں رکھتا، روزوں کا خیال نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، ہمسائے کے حق ادا نہیں کرتا، لیکن وہ ہر مہینے 11ویں شریف کا ختم ضرور دلاتا ہے۔ اب ٹھیک ہے، بظاہر وہ ایک مستحب عمل کر رہا ہے، لیکن یہ مستحب عمل کر رہا ہے، اس کے کرتے ہوئے اس نے جو فرائض ہیں وہ چھوڑ دیے۔ حالانکہ جو سنن، نوافل اور باقی جو معاملات ہیں وہ تو فرائض کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ تو کوئی بندہ اگر یہی سمجھتا رہے کہ ٹھیک ہے ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، ہمیں کیا ہے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ قرآن کی فکر ہے، نہ کسی اور نیک کام کی فکر ہو، تو پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے کہ کیا حشر ہوگا۔ حالانکہ اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اگر حضور شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام لیوا ہیں تو ضروری ہے ان کی سیرت کو اپنایا جائے، ضروری ہے ان کے کردار کو اپنایا جائے، اور کوشش کریں کہ ان کے کردار جیسا اپنا کردار بن جائے۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اگر جماعت اولیاء کا ذکر نہ کیا ہوتا ہم بھی نہ کرتے، اسی طرح اگر اللہ کے ولیوں کی کرامات کا ذکر نہ کیا ہوتا ہم بھی نہ کرتے۔ لیکن جب مضمون ایسا قرآن و حدیث سے مل جاتا ہے تو پھر نہ ولایت کا انکار کیا جا سکتا ہے، نہ ولیوں کا انکار ہو سکتا ہے، نہ ان کی کرامات کا انکار ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن و سنت سے ہمیں مل جاتی ہیں۔ معاشرے میں ایک طبقہ ایسا آ گیا جنہوں نے کنگن، یہ کڑے پہن لیے، کنگن پہن لیے، لٹیں بڑی بڑی رکھ لی، اور 6 مہینے غسل کا نہ پتا ہوا ان کو۔ ہمارے معاشرے نے ان لوگوں کو سمجھا کہ یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ اب ان لوگوں کی وجہ سے جو اصل لوگ ہیں وہ بھی بدنام ہوئے۔ ہمارا تعلق
فقط ان لوگوں سے ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ان کا ظاہر بھی ہو اور ان کا باطن بھی ہو. اولیاء کرام کی تو یہ تعلیمات ہی نہیں ہے کہ بات تم کہیں ایک گوشہ نشینی اختیار کرنا کوئی اور معاملہ تھا. بس ایک جگہ بیٹھ جاؤ, اپنی مرضی کا کوئی دربار بنا لو, وہاں پر بیٹھ جاؤ, کوئی نماز نہیں, کوئی اچھا کام نہیں, بس یہ ہے کہ نذرانے کہاں سے آ رہے ہیں, مریدین کتنے ہو گئے ہیں, چندہ کہاں سے آ رہا ہے. بھئی یہ کوئی دین کا کام ہے؟ اور نہ ہی دین اس طرح پھیلا ہے. آپ پورے پنجاب میں اگر آپ نظر دوڑائیں, پورے پنجاب میں حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے علاوہ کوئی اور بندہ یہاں کسی نے دین کا کام نہیں کیا. یہ آج بھی ان کا صدقہ ہے, کلمہ ہم تک پہنچا ہے. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا بڑا خوبصورت انداز سے آپ نے حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات اور آپ کے اس دور کا جو نقشہ کھینچا ہے نا. پہلے تو اقبال کہتا ہے سید حجویر مخدوم امم مرکد اوپیر سنجر راہرم. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح, اقبال جیسی ہستی جو ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ نا کسا راہ پیر کامل کاملا راہ نما. آپ ذرا سمجھے تو صحیح ان کا مدعا کیا تھا, کردار کیسا تھا, تعلیمات کیسی تھی. ایسا تو قطعاً نہیں تھا کہ وہ آ کر بیٹھ گئے, بس آرام سے دیکھا ہمارے مرید بڑھ رہے ہیں, چندہ کہیں سے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, بس ان چیزوں کا نہ بھائی نہ. انہوں نے لاہور میں اگر ڈیرا لگایا تو پاکستان کے پورے پنجاب میں ان کی وجہ سے دین محمدی پھیل جاتا ہے. اور پھر اقبال کہتا ہے خاک پنجاب از دم و زندہ گشت صبح ما از مہرا و تبندہ گشت. اگلا مصرع اس سے بھی بڑا ہے. اقبال کہتا ہے عہد فاروق از جمالش تازہ شد. اقبال کہتا ہے ہم نے جب حضرت علی حجویری کی تعلیمات کو دیکھا, ان کے کام کو دیکھا, دینی مہمات کو جب دیکھا ہے, تو اقبال کہتا ہے مجھے حضرت فاروق اعظم کا دور یاد آ جاتا ہے. اب ان لوگوں نے اتنا کام کیا ہے, ہم نام لیوا ضرور ہیں, لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا ان اولیاء کرام کے میسج کو, پیغام کو آگے بڑھایا کہ ہم لے کر چلے؟ ایسا تو ہم نے کیا نا. بس ہم نے یہ کہا نہیں جی ہم جائیں گے, سلام کریں گے, نذرانہ بھی دے دیں گے, باقی کچھ نہیں ہوتا. وہاں اگر ہمارے پاس کوئی لنگر شریف آ گیا وہ بھی کھا لیں گے, باقی کچھ نہیں ہوتا. اور ہمارے بعض احباب تو ایسے بھی ہمیں ملتے ہیں کہ انہوں نے, ان کا کہنا ہوتا ہے کہ یہ جو اسلام دین کا کام ہے یہ بس مولویوں کا کام ہے. اللہ خود مسلمان ہے, مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہے, کلمہ پڑھا ہے, لیکن پھر بھی ذمہ داری کس پر ڈال رہے ہیں؟ مولویوں کا کام ہے جناب. چلیں بھائی اللہ کا شکر ہے اگر یہ مولویوں کا کام ہے تو مولوی تو کر رہے ہیں, لیکن یہ یاد رکھنا علوم فرض دینیا جو فرض علوم ہے وہ سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو وہ کب سیکھیں گے؟ اگر میں کہوں بھائی حضور داتا صاحب کا ذکر کر رہے ہیں تو حضور داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب کس کس گھر میں موجود ہے؟ شاید کسی کے گھر سے نہ نکلے. ان کی کتاب کو پڑھا کس نے ہے؟ شاید پتہ ہی نہ ہو. تو بھائی یہ دین کا کام نہیں ہے. دین کا کام یہ ہے آپ کے گھر میں قرآن پاک, ہماری چونکہ عربی زبان نہیں ہے, مترجم اور تفسیر والا قرآن پاک موجود ہو, مصطفیٰ جن رحمت کی جو معتبر احادیث کا جو مجموعہ ہے, صحائح ستہ ہے, امام طبرانی رحمت اللہ علیہ کی کتب ہے, پھر دیگر محدثین کی جو کتب ہے وہ اپنے آپ کے گھروں میں موجود ہونی چاہیے. اب ذرا آپ خود سوچئے گا, میری بات کو گھر جا کر سوچئے گا. جب ہم بچی کا بیاہ کرتے ہیں, شادی کرتے ہیں, تو بعض جگہوں پہ جب بچی کو اگلے گھر بھیجا جانا ہوتا ہے تو جب وہ دونوں آ رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ان کے سر پر قرآن مجید کا سایہ کیا ہوتا ہے. کاش ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کی ہو کہ ان کو بتایا جائے, پہلے میں سمجھایا جائے, بیٹے یہ قرآن ہے, اسی میں سب کچھ ہے,
इसी को पढ़कर कामयाबी मिलनी है, पहले पढ़ा दिया हो तो फिर जब शादी करवाएं, जिस तरह हम दीगर अशिया देते हैं उसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद भी उनको तोहफे में दिया जाए। मैं जहेज का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि जहेज इस्लाम में जायज नहीं है, ये अल्लाह माफ करे किसने ये रस्म निकाल दी। जहेज का तसव्वुर इस्लाम में कोई नहीं है। हमारे गांव में एक ऐसा बंदा भी है, दिल खुश होता है जब कभी ऐसी बातें किसी की सुनते हैं। उसने अपने बेटे की शादी की है तो अपने बेटे का जहेज खुद बनाया है, अभी पिछले कुछ दिनों पहले शादी हुई है। कोई एक चीज बेटी के घर से लेकर नहीं आई, मुझे जो उन्होंने बताया। तो ये खुदा गवाह है, मिंबर पर बैठा हूं तो दिल इतना खुश हुआ कि या अल्लाह शुक्र है तेरे ऐसे बंदे भी मौजूद हैं। तो ये है काम करने वाला। हम अपनी बच्ची को तर्जुमा कंजुल ईमान दें, हम अपनी बच्ची को जियाउल कुरान तफसीर तोहफे में दें, मौलाना गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई शोहरा आफाक तफसीर तिबयानुल कुरान तोहफे में दें। हम कुरान मजीद फुरकान हमीद के बाद सही बुखारी की तशरीह मौलाना गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह की अपनी बच्ची को दे, फिर मुस्लिम शरीफ की तशरीह जो है वो उनको लेकर दे, सहाय सिक्ता का पूरा सेट बनाकर अपने बच्चों को दे। उत्तर ये भी पढ़ने वाला काम है। तो औलिया का नाम लेना और मामला है, सिर्फ नाम लेना, लेकिन जरूरी है कि उनके किरदार जैसा अपना किरदार बनाया जाए, जरूरी है। अच्छा, एक बुजुर्ग है जिनका नाम है ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा हिंदुल वली हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। आप अफगानिस्तान गजनी शहर से, आप अजमेर शहर से, माजर के साथ चिश्त नगर से आप निकलते हैं। गजनी से हुजूर दाता साहब आए थे, वहां से आए, रस्ते में हुजूर दाता साहब के पास बैठे। कितने दिन आप बैठे रहे? 40 दिन। बाज अहबाब तो कहते हैं कि आपने चिल्ला काटा। हमने कहा ठीक है चिल्ला काटा, लेकिन बुक्कल मार के बैठे नहीं रहे, बल्कि दोनों बुजुर्ग ये मशवरा करते रहे कि अब हिंदुस्तान में दीन कैसे फैलेगा, ये चिल्ला था उनका। अब हमें भी तो फिक्र हो ना कि हम उनके नाम लेवा है। आप अब गए उधर, इधर से फैज हासिल किया और जब यहां से उठे तो आपका यह मशहूर शेर है जो वहां पे भी लिखा हुआ है, गंज बख्श फैज आलम मजहर नूरे खुदा ना किसा राह राह पीर कामिल कामिला राह राह नुमा। न जाने क्या कुछ अल्लाह ने हुजूर दाता साहब के तवस्सुल से ख्वाजा ख्वाजगा को अता किया, जो आपको यूं कहना पड़ा कि भाई सब कुछ इस दर से मिल जाया करता है, बशर्ते कि तुम खुलूस नियत के साथ आ जाओ। अब ये एक बंदा है। अच्छा, जब अजमेर शरीफ में हुजूर ख्वाजा ख्वाजगा जाकर बैठते हैं, वहां कोई खानका मौजूद नहीं है, वहां मस्जिद भी मौजूद कोई नहीं, वहां पे कोई दरसगाह भी मौजूद कोई नहीं। अगली बात इससे भी बड़ी है, वहां पे मुसलमान भी मौजूद कोई नहीं। अब कितना बड़ा दलेर बंदा है वो, अकेला बंदा जाके अजमेर के एक टीले पर जाकर बैठता है और अल्लाह फिर इतनी इज्जत देता है, एक एक मजलिस में 90-90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर रब के हुजूर खड़ा करके बताता है कि ये हुजूर के नौकर हैं जिन्होंने कलमा पढ़ा है। अब जरा सोचे, यहां देखें, ये साफ सुथरा माहौल है, कारपेट है और हर मस्जिद में पानी का है। और चले, हमारा तो नहीं अभी हुआ, ठंडे गर्म पानी का इस्तेमाल होता है, इमाम साहब होते हैं, बिजली होती है, खतीब साहब होते हैं, किसी चीज की कमी नहीं होती। दीन का काम करना और है, हमें नमाज पढ़ना भी गवारा नहीं। भाई ये काम किसने करना है? होना तो ये चाहिए था कि भाई मस्जिदें जैसी भी हो वो वैसी लग जाए, वहां पे नमाजी हो। ये मस्जिद की जो आबादकारी है वो ये टाइल पत्थरों से नहीं है, वो बेहतरीन जेबो जीनत करके नहीं है, बेहतरीन साउंड सिस्टम और स्पीकर से नहीं है,
مسجد کی آبادکاری ہے کہ یہاں کتنے سر سجدہ ریز ہو رہے. ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین ہے، اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے، علامہ مولانا محمد حامد ہے. میں بس سوشل میڈیا پہ ان کو سننا کرتا ہوں، تو میں نے ان کی ایک تقریر سنی تو وہ کہا کرتے تھے کہ آپ اس فکر میں رہتے ہیں کہ بڑی بلڈنگ ہو، بہت بڑا مکان، بہت 3-4 منزلیں بن جائیں، کوئی عالیشان عمارت بن جائے، پھر اس پر مدرسے کا نام لکھا جائے تو پھر ہم پڑھانا شروع کریں. تو وہ کیا کرتے ہیں، بلڈنگ کا نام مدرسہ نہیں ہے، بہترین عالیشان عمارت کا نام مدرسہ نہیں ہے، بلکہ جہاں پہ تم قال اللہ وقال قال رسول اللہ پڑھانا شروع کر دو، اللہ اسی کو مدرسہ بنا دیا کرتا ہے. صرف یہ ہے کہ تم یہ دیکھو تمہاری نیت کیا ہے. اب اللہ نے قرآن مجید میں اس پاک جماعت کا اعلان کیا. اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. میں کہتا ہوں جن کو اب بھی ولی ہضم نہیں ہوتے، ہمت کرے قرآن سے اس آیت کریمہ کو نکال دے، اللہ ان کا ذکر کرے. اور تو کیسا کلمہ جو مسلمان ہے، تو ان کے ذکر سے ہمیں روک رہا. اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کے بعد امام بخاری نے صحیح بخاری میں کئی مرتبہ وہ حدیث سنا چکا ہوں، ایک بڑی لمبی حدیث ہے. امام بخاری نے لکھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ نفلی عبادت کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، وہ اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے، اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے کہ ہاتھ اس کا ہوتا ہے، طاقت میں بن جاتا ہوں، آنکھیں اس کی ہوتی ہے، بنائی میں بن جاتا ہوں، قدم اس کے ہوتے ہیں، طاقت میں بن جاتا ہوں. حدیث کے آخری لفظ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ میرے کسی ولی کے خلاف بولے گا، اس سے دشمنی کرے گا، تو ڈائریکٹ مجھ رب سے اس نے اعلان جنگ کیا ہے. گو کہ یہ بات سبحان اللہ والی نہیں تھی، پریشانی والی بات تھی کہ ہمیں استغفر اللہ کہنا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی دشمنی سے بچنا ہے. اب یہ ہے اصل معاملہ کہ قرب اللہ کا دینا ہے، اور ولی کہتے ہی اس کو ہے جو اپنے مریدین کو اپنے رب کے قریب قرب عطا فرما دیتا ہے. لٹوں کو ولایت نہیں، کڑے والوں کو ولایت نہیں. یہاں میں ایک اور مثال کہہ دیتا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ جتنے بھی ولی ہیں اللہ نے فقط اہل سنت و جماعت میں رکھے ہیں. غوث جلی کو دیکھو. اچھا، امام ربانی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں ایک اور بڑی پیاری بات لکھی ہے. آپ نے فرمایا قیامت تک جتنے بھی ولی بنیں گے وہ حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کے فیض ان کی مہر سے بنیں گے. جب میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا غوث جلی ہمارے پاس ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مولا علی کی بھی نظر ہم پر ہے. میرے علی ہمارے پاس ہے تو حضور مولا علی کی نظر بھی ہم پر ہے. حضور جماعت علی ہم میں ہے تو ایسا لگتا ہے حضرت علی کا فیضان ہمیں مل رہا ہے. کل اولیاء کرام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو تمام کے تمام سنی صحیح عقیدہ اور اہل سنت و جماعت میں پائے جاتے ہیں. پتہ چلتا ہے اللہ کے ولیوں کی جماعت کا نام اہل سنت و جماعت ہے. اور ان سب کو جو فیض ملا ہے وہ ہے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی سے. اور میں نے وہ پہلے عرض کی تھی کہ گو کہ اہل سنت کی کسی معتبر کتاب میں 13 رجب حضور مولا علی کی تاریخ ولادت نہیں لکھی، لیکن ہم چونکہ حضرت علی کے ذکر کو عین سعادت و عبادت سمجھتے ہیں، ہمارے لیے تاریخ حجت ہی کوئی نہیں. ہمارے تو سینے کھلے ہیں. کوئی ابو بکر کا ذکر کرے ہم پر ماتھے پہ شکن نہیں آتی، ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے. کوئی مولا علی کا ذکر کرے پھر بھی ماتھے پہ شکن نہیں آتی، بلکہ ہمارے روح سے علی 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 کا ذکر بلند ہو جایا کرتا ہے. اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اور اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. چلے ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، دور ہے حضرت سیدنا تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا.
कोई बंदा हजरत अबू बकर के पास आता है, आकर कोई काम था उस सिलसिले में वो बात शुरू कर देता है। अब इस मंजर को उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका पर्दे की ओर से देख रही है। इतनी देर में हुजूर मौला कायनात हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला आप भी मस्जिद नबवी में आ जाते हैं। अब जो ही हजरत अली पाक आकर बैठे, हजरत अबू बकर ने उस साहिल को छोड़ा और हजरत अली पाक को देखना शुरू कर दिया। साहिल की बात भी सुन रहे हैं। अब तवज्जो कीजिएगा, साहिल की बात भी सुन रहे हैं, लेकिन निगाह साहिल की तरफ नहीं, निगाह अली की तरफ है, निगाह अली की तरफ है। अल्लाह करे कोई बंदा जनाब है चुप करा छड़े। आप साहब तुसी बोलना नहीं, तुहाडी मेहरबानी, मैनू कोई तकरीर कर लैंदे हो फिर तुहाडी सुनने आ, मेहरबानी फरमाया। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका वो मंजर देख रही है। काम से फारिग हुए, हजरत अबू बकर वापस आए। बेटी सवाल करती है अपने बाप से, कहा बाजान आज अजीब मंजर है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो साइल हो हमेशा उसकी तरफ देखा जाता है, उसकी बात को गौर से सुना जाता है, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन आज मंजर अलग है। बेटी हुआ क्या है? कहा मैं देख रही थी वो साइल आपके पास खड़ा था, आप उसको देखने की बजाय अली को देख रहे थे। कहा बेटी आयशा क्या तुम्हें पता नहीं, तेरे और मेरे लजपाल आका ने यह फरमाया है, अन्नज़्रु इला वजही अली अल इबादा, अली के चेहरे को देखना भी इबादत है, और जिसके चेहरे को देखना इबादत है उसका जिक्र करना भी इबादत है, उसकी फिक्र के हामिलीन का जिक्र करना भी इबादत है। फिर मुझे कहने दीजिए, अबू बकर ने हमें सिखाया है अहले वफा के दिल का सहारा अली अली, और अहले नजर की आंख का तारा। मैं फिर एक और बात सुना देता हूं, हमारे यहां मामलात इस तरह के हो गए, हम हज़रत अबू बकर का लोग नाम ले तो कहें ये नासबी है, हम मौला अली का नाम ले तो कहें ये राफजी है। लोगों हम न नासबी न राफजी, इस मिंबर से असहाब का भी उसी तरह जिक्र होता है और अहले बैत का भी उसी तरह जिक्र होता है। वजह यह है हम इमाम अहमद रजा के नौकर और मलंग है, हम सुन्नी है। एक हाथ में दामन सहाबा का है तो दूसरे हाथ में दामन अहले बैत का है। हुजूर मौला कायनात के बारे में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो इरशाद फरमाया, जामे तिर्मिज़ी में हदीस, सुनन तिर्मिज़ी में हदीस मौजूद है। गदीर खुम के मौका पर यह कोई छोटी शान नहीं है, कोई छोटा मकाम भी नहीं है। हुजूर ने फरमाया ना करो, अली के बारे में शिकायतें ना लगाया करो मुझे। उसके बाद आपने ऐलान फरमाया, मेरे सहाबा सुन लो, आज के बाद मन कुंतु मौलाहू फहाज़ा अली सुन मौलाहू, जिसका मैं दोस्त हूं उसी का अली दोस्त है। दोस्तों के खिलाफ शिकायतें नहीं सुना करते। हजरत अबू बकर वहां मौजूद थे, उमर वहां मौजूद थे, उस्मान वहां मौजूद थे। 1 लाख कमोबेश 24,000 का सहाबा का मजमा था, और ये हदीस कमोबेश 150 सहाबा से मरवी है, 150 सहाबा से मरवी है। 150 सहाबा ने इस हदीस को रिवायत करके हमें यह बतला दिया कि अहले वफा के दिल का सहारा अली अली, और अहले नजर की आंख का तारा अली अली। एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन, जब से हुआ है जिद हमारा अली अली। और आदम ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास, हम हैं अली के और हमारा। अल्लाह आला सहाब से मोहब्बत अता फरमाए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमीय सहाब से मोहब्बत अता फरमाए, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल औलाद के आज भी जो सही उल अकीदा सच्चे सुन्नी सैयद हैं, दोनों हाथों से हमारा उनको सलाम है, वो आज भी हमारे सर का ताज है। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल।